بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 3 کی طرف۔ تم اس طرف کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری اور تمہاری ماں کا حویلی کے اندر آنا منع ہے۔ تم لوگوں کی وہی دنیا ہے، وہیں رہا کرو۔ مبشر بلوچ نے التمش کو دیکھ کر حسین لہجے میں سوال کیا، مگر التمش کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ میری دنیا کون سی ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال مجھے تمہارے باپ سے ملنا ہے۔ باپ تک مت جا۔ مبشر 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو التمش نے بھی 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ باپ سے تو ملنا ہی پڑے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں نفرت برابر کی جھلک رہی تھی، اور کوئی بھی نظر جھکانے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کے لیے۔ 2 کوڑی کی اوقات ہے تمہاری، اور میرے باپ سے ملنے کے خواب دیکھتے ہو؟ تمہارا باپ کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، جا کے اپنے باپ کو بلا، ورنہ میں خود جا کر مل لیتا ہوں۔ التمش کی بات پر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ حویلی میں قدم رکھنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ مبشر کی دھمکی پر بجائے غصہ ہونے کے التمش کو بے حد ہنسی آئی، اور وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ اچھا، تو تم میں ٹانگیں توڑنے کی ہمت ہے؟ میں نے تو سنا ہے تمہیں اتنی بھی ہمت نہیں کہ تم ایک بچہ پیدا کر سکو۔ ایک نا مرد بھلا کب سے ٹانگیں توڑنے لگا؟ التمش کے تانے پر اس کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ ہاتھ کا مکہ بنا کر اس سے پہلے کہ وہ التمش کے منہ پر دے مارتا، پیچھے سے خادم بلوچ کی آواز پر دونوں نے اس کی سمت دیکھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان کا سوال التمش سے تھا۔ خادم بلوچ کو دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب مجھ سے زیادہ آپ کے پاس ہوگا۔ ایک لفافہ نکال کر اس نے خادم بلوچ کی طرف بڑھایا۔ یہ کورٹ کی سنوائی کے نوٹس ہیں، وقت پر پہنچ جائیے گا۔ ہم کسی سنوائی کو نہیں مانتے، لیکن ماننا پڑے گا، کیونکہ یہی اصول ہے۔ دوسری صورت میں مجھے ہر وہ حربہ آتا ہے جو میں آپ پر آزمانا نہیں چاہتا۔ امید ہے آپ کو ان سارے حربوں کی معلومات ہوں گی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں آپ نہیں چاہیں گے بھرے سماج میں آپ کی رسوائی ہو۔ اپنی اپنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی، تو ٹائم سے پہنچ جائیے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے لفافہ ان کی طرف اچھالا، جسے خادم بلوچ نے کیچ کرنا چاہا، مگر وہ زمین پر گر گیا۔ یہ شاید اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ تبھی خادم بلوچ کو حد درجہ غصہ آیا۔ سختی سے جبڑے بھینچ کر قہر برساتی نظروں سے التمش کو دیکھا، جس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اب بھی رقصاں تھی، جیسے وہ ان کا مذاق اڑا رہا ہو۔ یہ کل کا بچہ ہم سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں جانتا ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ آج تو یہ بچ گیا، لیکن قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ التمش وہاں سے اپنی انیکسی میں آ گیا۔ حویلی کے مکینوں کی نظر میں ان دونوں ماں بیٹے کے لیے نفرت ہے، یہ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن خادم بلوچ کی نظروں میں آج اس نے بغاوت بھی دیکھی تھی۔ صرف نظروں کے زاویے پر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خادم بلوچ تھا۔ تمہیں سب کا حساب دینا ہوگا۔ اپنے لیے اتنا ہی گڑھا کھودو جس سے تم سب باہر آ سکو، لیکن افسوس، تم لوگ پہلے ہی اتنا گہرا گڑھا اپنے لیے کھود چکے ہو، جہاں سے خود باہر آنا تو بڑی دور کی بات، تمہاری آواز بھی باہر نہیں آ پائے گی۔ التمش اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کیس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا یہ کیس وہی جیتے گا، مگر خادم بلوچ بھی اپنی تیاری کے ساتھ آئے گا۔ اس نے یہی سیکھا تھا، بھلے ہم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، مگر اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ فضا بنا دستک دی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ التمش چھوڑو یہ سب۔ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر ٹیبل پر پٹکتے ہوئے وہ التمش کی گود میں آ بیٹھی۔ اس کی ایسی بے باکی التمش کو بالکل پسند نہیں تھی، مگر پھر بھی ضبط کا مظاہرہ کر گیا۔ اسٹیپ کٹ براؤن ہیئر، بلیو جینز، ہاف وائٹ ٹاپ، کلائی میں نازک بریسلیٹ، آنکھوں پر آئی شیڈ، لائنر، مسکارا، اور ہونٹوں پر نیچرل لپ اسٹک لگائے، گوری رنگت اور اپنے پتلے پتلے نقوش کے ساتھ وہ اس وقت اس کے سامنے موجود تھی۔ کہیں جانے کی تیاری تھی؟ التمش نے اسے اتنا تیار دیکھ کر سوال کیا۔ تم سے ملنا ہی سب سے بڑا کام ہے، تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں۔ وہ التمش کے خوبرو سراپے کو نہار رہی تھی، اپنی نازک انگلیاں اس کے کالر بون پر پھیرتی ہوئی وہ دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگی۔ اس وقت میں بہت ضروری کیس پر کام کر رہا ہوں۔ التمش نے فضا کے ماتھے پر انگلی رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیس، تم سے ضروری تو کچھ نہیں، مگر ہمارے فیوچر کے لیے یہ کیس ضروری ہے۔ التمش نے اس کے کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو حائل کیے تو فضا کو جیسے سکون مل گیا۔
التمش، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو پا رہا، میں تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنا بنا لو، اپنے ساتھ لے جاؤ، خود میں سما لو۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھک کر اس بار التمش کے انابی ہونٹوں کو چھونے میں کامیاب رہی۔ اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہلکا سا لمس چھوڑ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فضا نے حیرت سے اس کے عمل کو دیکھا، جو اس سے 2 قدم کی دوری پر جا کھڑا ہوا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، ہم ایک ہو جائیں، اس کے لیے مجھ سے بھی انتظار نہیں ہو رہا، مگر تمہارے گھر والے مان ہی نہیں رہے، تو تمہیں کون کہہ رہا ہے میرے گھر والوں کی فکر کرو؟ وہ عین اس کے مقابل آئی اور التمش کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم ان کے سامنے جاؤ گے تو وہ 1 منٹ میں مان جائیں گے، مگر تم وہاں جانے کے لیے مان ہی نہیں رہے۔ جب وہ تمہاری بات کو اہمیت نہیں دے رہے تو میرے جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ مڑ کر دوسری طرف جانے لگا، مگر فضا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ جب میں تمہارے قریب آؤں تو مجھ سے دور مت جایا کرو، وہ پرشدت ہوئی۔ التمش نے اس کی آنکھوں میں ایک جنون دیکھا۔ کیا میرے بچے پیدا کر سکتی ہو؟ یہ فضا کے لیے ایک عجیب سوال تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بچے کہاں سے آ گئے؟ اب میرے اتنے قریب آنے کی دعوے دار بنو گی تو بچے بھی پیدا کرنے پڑیں گے، لیکن ابھی کیوں؟ ابھی ہم جوان ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، نہ کہ بچوں کے جھنجٹ میں پڑ کر اپنے ان حسین لمحات کو ضائع کریں۔ ٹھیک ہے، ابھی میں کیس کو دیکھ لوں، پھر تمہارے گھر والوں کے پاس بھی چلیں گے۔ وہ اس سے اپنا گربان چھڑواتا فائل اٹھا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ فضا سمجھ گئی، اسے جواب اچھا نہیں لگا، تبھی صوفے پر بیٹھے التمش کی گود میں جا کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ تم نیچے بھی بیٹھ سکتی ہو، التمش نے صاف لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، لیکن مجھے تمہاری گود میں بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی 1 نمبر کی ڈھیٹ تھی۔ اچھا سنو، میں مذاق کر رہی تھی، تم جب کہو گے ہم بچے پیدا کر لیں گے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اچھا، اتنی جلدی تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ التمش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، جانتے ہو نا تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ لیکن فی الحال تو تم کچھ اور ہی کرنے کا سوچ رہی ہو، تو تم میری سوچیں پڑھ رہے ہو؟ ہاں بالکل، وہ اقرار کر گیا۔ اگر پڑھ رہے ہو تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے جو میں چاہ رہی ہوں؟ میری جان، جو تم چاہ رہی ہو اسے کرنے کے لیے پہلے ہمیں شادی کرنی ہوگی، تو تمہیں کون روک رہا ہے؟ ایک وکیل ہو، ابھی شادی کر لیتے ہیں۔ نہیں، میری ماں کہتی ہے کہ شادی کے لیے 2 خاندانوں کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ تو پھر میں چاہتی ہوں التمش، تم جلد از جلد میرے گھر آؤ۔ جیسے تم میرے گھر آؤ گے وہ لوگ تمہیں میرا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پھر ہم ایک ہو جائیں گے، ہمارے وجود ایک ہو جائیں گے۔ تم نہیں جانتے تمہاری قربت کے لیے میں کتنا تڑپتی ہوں۔ کوئی بھی لڑکی تمہاری طرف دیکھے تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں خود تمہارے قریب آنا چاہتی ہوں، تم میں سما جانا چاہتی ہوں۔ اس کی اتنی بے باک گفتگو پر وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ کم از کم ایک لڑکی کو اس طرح کی بے باکی نہیں کرنی چاہیے، یہ التمش کا خیال تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس وقت جاؤ، ہم بعد میں ملاقات کریں گے۔ فی الحال میں بہت ضروری کیس پر کام کر رہا ہوں، اور یہ کیس ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر فضا نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں جکڑا۔ میں جا رہی ہوں، مگر جاتے جاتے اپنا تحفہ لے کر ضرور جاؤں گی۔ التمش نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، جسے سمجھ کر التمش آنکھیں بند کر کے رہ گیا، اور فضا نے جھک کر اس کے لبوں کو چھوا۔ جب بھی میں تمہارے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں تم کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ فضا نے برا سا منہ بنایا۔ تم تو جانتی ہو میں بہت شریف بندہ ہوں، میں نے پہلے کبھی کسی لڑکی کو نہیں چھوا، اور شادی کے بعد ہی میں تم پر اپنی شدتیں لٹانے کا حقدار ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے شادی کے بعد بھی مجھے ترسنا ہی پڑے گا، لیکن فکر نہیں کرو، شادی کے بعد میں خود تمہاری عزت لوٹ لوں گا۔ شادی کے بعد تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے گال کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فضا جا چکی تھی۔ کچھ دیر کام کرنے کے بعد آخرکار اسے تھکان محسوس ہوئی، تو کرسی کے پشت پر سر گرا کر
آنکھیں بند کر لیں، مگر آنکھیں بند کرتے ہی صابری کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ ڈری سہمی مسلسل روتی التجا کرتی، اس کی قربت میں وہ کس قدر خوفزدہ تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ التمش سے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہا تھا، مگر پھر بھی اس پر اپنی شدت نچھاور کیے بغیر نہیں رہ پایا۔ نرم و گداز نازک سے وجود کی حدت میں کچھ ایسی اٹریکشن تھی کہ التمش کو دوبارہ اس کے وجود کی طلب ہونے لگی۔ کچھ دیر پہلے فضا اس کے ہونٹوں کو چھو کر گئی تھی، لیکن چاہ کر بھی التمش کے دل میں وہ چاہت نہیں ابھر پائی جو صابری کے نرم و ملائم ہونٹوں کو چھونے کے بعد جذبات بھڑکتے تھے۔ ایسا کیا ہے تم میں؟ چٹانگ بھر کی لڑکی ہو، میرے دشمن کی بیٹی ہو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے حواسوں پر چھانے کی؟ مجھے اگر تمہاری طلب ہو رہی ہے تو میں یہ طلب مٹا کر رہوں گا۔ آج رات تمہیں یوں میرے حواسوں پہ چھانے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نہ جانے کیوں التمش کو غصہ آ رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا وہ کیسے اس کے سامنے گڑگڑا رہی تھی، خود کو چھوڑ دینے کے لیے بھیک مانگ رہی تھی، مگر التمش کو اس پر ذرا ترس نہیں آیا اور اپنے کام کو انجام دے کر ہی اسے حویلی کے اندرونی حصے میں چھوڑ کر آیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ترس آیا کہ نہیں، وہ ایک بچی ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم بار بار صحیح نہیں، لیکن اگلے ہی پل اس کے جذبات سرد ہو چکے تھے۔ تم میری بیوی ہو، مجھے حق ہے تمہارے قریب آنے کا۔ نہیں، تم وہ مورا ہو جس سے میں یہ جنگ جیت لوں گا، اس سے زیادہ تم میرے لیے کچھ نہیں، اور تم ہی ہو جو مجھے میرا وارث لا کر دو گی۔ جب بلوچ خاندان کا وارث ان کی لاڈلی کے پیٹ سے آئے گا، جب انہیں پتہ چلے گا گھر کے اندر ہی ایک ایسا انسان موجود ہے جو ان کی تباہی کی وجہ بنا ہے، تب بلوچ خاندان کے چہرے دیکھنے لائق ہوں گے۔ میں دیکھنا چاہوں گا اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں برباد ہو کر انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ او شوکے، ادھر آ، یہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تم گلاب لے کر آئے تھے۔ مبشر کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا دماغ کھول دے۔ ہر دوسرے دن وہ باغیچہ سجانے کے لیے نئے گلاب کے پودے منگوا لیتا تھا اور پرانے پودوں کو باہر پھینک دیتا تھا۔ صاحب صاحب صاحب، وہ بھاگتا ہوا اپنا رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آیا۔ یہ کیا فلم چلا رکھی ہوئی ہے؟ یہ حویلی کیا تم چلاتے ہو جو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہو؟ مبشر کا غصہ ساتویں آسمان پر چڑھا ہوا تھا۔ ہر دوسرے دن ایک ٹرالی بھر کے یہاں گلاب آتے ہیں۔ کچھ دیر سوچ کر وہ اپنی رومال کو ہوا میں لہراتا ہوا گول گول گھوم گیا۔ میرے خرچے پر نہیں چلتی صاحب، یہ تو پھر یہ فضول کی خرچیاں کس خوشی میں کرتے ہو؟ اگر میں نے ڈیڈ کو تمہاری یہ کراماتیں بتائیں تو دوسرے ہی دن تم حویلی سے باہر نظر آؤ گے۔ میں حویلی سے باہر نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں۔ وہ بچوں کی طرح زمین سے اوپر اچھلنے لگا۔ اس کا دماغ نارمل انسان کی طرح نہیں تھا، اسی لیے کوئی اس کی باتوں کا غصہ نہیں کرتا تھا، لیکن مبشر کو اس پر رہ رہ کر غصہ آتا تھا۔ ایک تو تم لوگوں کی الگ غنڈہ گردی چلتی ہے، پتہ نہیں ڈیڈ نے بھی کیسے کیسے لوگوں کو لا کر حویلی میں رکھا ہوا ہے۔ آئندہ اگر بے فضول کے پودے اس حویلی کے اندر آئے اور تم نے حویلی کو جنگل بنانے کی کوشش کی تو اسی جنگل کے ایک کونے میں تمہیں دفن کر دوں گا۔ وہ اسے دھمکا کر جانے کے لیے مڑا، مگر شوکے کی بات پر اس کے پاؤں وہیں رک گئے۔ میں تو بس اس لیے نئے پودے منگواتا ہوں کیونکہ پرانے پودوں پر پھول نہیں لگتے، اور جن پہ پھول نہیں لگتے وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ وہ نہ جانے یہ بات کیوں کہہ رہا تھا، مگر مبشر کے دماغ میں ایک بلب جل گیا۔ تم اس وقت وہ جیسی کمرے میں مبشر نے اسے دبوچ لیا۔ کیوں، اس کی موت ہو گئی ہے تو تم اس وقت اس کے پاس ہو؟ اللہ نہ کرے اسے بخار ہے، تبھی وہ کھانے پر بھی نہیں آئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ حویلی میں کسی کو بھی اس منحوس کے بخار سے فرق پڑتا ہے؟ اس کی قمیض کو اتار کر مبشر نے بیڈ پر دھکا دیا۔ نہیں، میں بس انسانیت۔ بہانے ڈھونڈ رہی ہو مجھ سے دور جانے کے؟ کیا چاہتی ہو، میرا وارث جلد از جلد اس دنیا میں نہ آئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ سوتن چاہتی ہو؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میں آپ کے لیے ہر دم حاضر ہوں، آپ جو چاہیں کر لیں، مگر سوتن میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ناظرین کے آنسو جاری ہو گئے۔ مبشر نے
औजार बंद खोल कर उसकी नाक से नीचे अपनी तशनगी दिखाना शुरू कर दी। मगरमच्छ के आंसू बहाना कोई तुम औरतों से सीखे। जब वो एक ही झटके में उसके वजूद के अंदर दाखिल हो गया तो नाज़रीन तड़प उठी। मैं समझ गया तुम्हें सौतन से नफरत है, मगर तुमसे भी कुछ नहीं हो पा रहा। वो तो होगी तुम्हारे साथ वफादारी। कल तुम्हारे सर पर सौतन आ जाएगी। मुबश्शिर का अमर इतना तकलीफ दे नहीं था जितनी तकलीफ उसके लफ्ज़ों ने खुद दी। खुदा के लिए मुझ पर ये सितम मत कीजिएगा। आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगी। मगर चुप बदजात औरत, वारिस लाकर दे नहीं सकी। बांझ औरत हो तुम, जिस पर कोई फूल नहीं लग सकता, और जिन पौधों पर फूल नहीं लगते इन्हें हवेली के बाहर फेंक दिया जाता है। तुम्हें मेरे पाँव धोकर पीने चाहिए कि मैं तुम्हें हवेली से बाहर नहीं फेंक रहा। अपनी ज़रूरत पूरी करके इसने नाज़रीन को बेड से नीचे फेंक दिया। दफ़ा हो जाओ, आइंदा तुम्हारी जगह नीचे है। जब मुझे तलब हुई तो अपनी ज़रूरत के लिए तुम्हें अपने नीचे लिटा लूँगा, मगर अब मैं तुम्हें अपने पहलू में सुलाने के काबिल नहीं समझता। जब तक मेरी नई बीवी नहीं आ जाती, यूं ही ज़मीन पर मेरे जूतों के पास सोया करो। वो जहर उगल कर सो चुका था, मगर नाज़रीन के कान साएं साएं कर रहे थे। इतनी तज़लील, इस कदर ज़िल्लत, आखिर क्यों? उसका कसूर क्या था? दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। कुछ देर पहले मिलने वाली तकलीफ़ पर वो रो रही थी, मगर अब अपनी ज़ात की रुसवाई पर आंखों ने बहने से भी इनकार कर दिया था। तो नाज़रीन बलोच, ये थी तुम्हारी औकात, पाँव की जूती से बदतर। वो हद दर्जा ज़िल्लत पर मुस्कराई, गहरी सांस भरकर अपनी दोनों टांगों के समेट कर सीने से लगाया और पिंडलियों के इर्द गिर्द दोनों बाजू लपेट कर अपनी ठोड़ी घुटनों पर रखी। मैं ये तो नहीं जानती कुदरत ने मेरे हिस्से में और कितनी रुसवाई लिखी है, मगर आज मैं वादा करती हूँ मुबश्शिर बलोच, मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त नफ्स, मेरे वक़ार की धज्जियाँ उड़ाकर जो तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया है, उसका बदला लिया जाएगा। किस्मत ने अगर मुझे एक भी मौका दिया तो ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। आज मेरे वजूद की तजलील करके तुमने मेरे अंदर के सनफ़े नाज़िक को मौत की घाट उतार दिया है। तुम्हारे लफ्ज़ों ने मेरे अंदर इतनी तोड़ फोड़ कर दी है कि अब शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं बचे। आज के बाद तो मेरे वजूद पर तो राज कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल पर कभी नहीं। अब बस तुमसे ये दुआ करना कि किस्मत मुझे तुम्हें बर्बाद करने का कोई मौका ना दे, क्योंकि जब एक औरत बदला लेने पर आती है तो पूरी दुनिया में इतनी ताकत नहीं जो इसे रोक सके। कहते हैं एक मर्द तब खुश रह सकता है जब तक वो एक औरत से दुश्मनी ना पाल ले, और आज मुबश्शिर बलोच ने मुझसे दुश्मनी बांध ली है। अल्तमश वो घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने ही लगा था, अदनान के अचानक आमद पर इसे हैरत हुई। क्या हुआ? कोई मसला हो गया है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, बस मुझे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं, 2 मिनट की बात है, यहीं कर लेते हैं, बाकी मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। अदनान पुलिस वाला था और कॉलेज के ज़माने से इसका दोस्त था। इस केस में मैं तुम्हारी पूरी मदद कर रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम जानते हो ना, हवेली के अंदर दाखिल होकर सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? अदनान की बात पर उसने कान खुजाया। मैं कोई काम नहीं करूँगा अदनान, हवेली के अंदर दाखिल हो जाने के बाद मेरे मसले बहुत बढ़ जाएंगे। शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं। तुम्हारी तरफ मामला दिल का है तो मैं तुम्हें हवेली के अंदर बुला लूँगा, तुम खुद अपने मसले हल कर लेना। क्या ऐसा मुमकिन है? अदनान को हैरत हुई। हाँ बिल्कुल, एक बार मैं इस हवेली के अंदर दाखिल हो जाऊँ, इसके बाद हवेली वालों की तकदीर बदलना मेरे अपने हाथ में है। तो फिर मैं कोशिश करूँगा 3 दिन बाद जो सुनवाई है इसी में ये सारा केस निमट जाए और तुम्हें हवेली के अंदर जाने के तमाम हकूक़ मिल जाए। गहरी काली रात हर तरफ फैली थी, इंसान को इंसान नज़र आना मुहाल था। रात की इसी खौफनाकी का अल्तमश को इंतज़ार था। सबसे नज़रें छुपाकर वो हवेली में दाखिल हुआ और अपने मतलूबा कमरे में आन पहुंचा। सामने ही वो बिस्तर में दुबकी ख्वाबें खरगोश के मज़े लूट रही थी। अल्तमश ने स्विच ऑन किया तो सफ़ेद बिस्तर में उसका नाजुक सा वजूद एक परी की मानद पुरसुकून नींद ले रहा था। इस कदर खूबसूरती, गहरे काले बाल खुले थे, चंद आवारा लेटी चेहरे को छू रही थी। छोटे छोटे गुलाबी पंखुड़ी की मानद खूबसूरत होंठ हल्के से खुले थे। गहरी घंघोर पलकों की बाढ़ ने बड़ी बड़ी गजाली आंखों का अहाता किया था। सुर्ख सफ़ेद मोटे मोटे गाल वो एक खूबसूरती का चलता फिरता मुजस्सिमा थी। अल्तमश ट्रांस की कैफियत में उसके करीब आया।
دھیرے دھیرے اس کی فراق کو پیٹ سے اوپر کیا تو سفید لچکیلی کمر، خوبصورت تراشیدہ بدن کا یہ خمدار حصہ اس کے سامنے تھا۔ اس خوبصورت پیٹ کے عین درمیان ناف کا گڑھا۔ التمش نے گہرا سانس لے کر اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور ناف کے گڑھے پر اپنے لب رکھ دیے، پھر اس کے برابر بیٹھ کر نازک کمر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ساوری کے چہرے پر پہلے اضطراب کی کیفیت نمایاں ہوئی، مگر جب اپنے وجود پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی تو یکدم اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یکایک التمش کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر آ کر رکا۔ قہر برساتی نظروں سے اس نے ساوری کو دیکھا۔ اگر تم نے آواز کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے پہلے تمہاری قبر بنے گی۔ وہ اسے دھمکا کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ساوری کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس نے منہ میں رکھا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکل پائیں۔ پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا تھا، مگر ظالم کو ترس نہیں آیا۔ وہ تو اپنی مانوانیوں میں لگا ہوا تھا۔ کچھ پلوں بعد اس نے سر اٹھا کر ساوری کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ یہاں سے اپنا من بھر چکا تھا، اسی لیے ساوری کی فراق نکالنے لگا۔ خود کو ایک بار پھر اس کے سامنے بے لباس ہوتا دیکھ ساوری کی آنکھیں سے بل بل آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے رحم کریں، اس نے اپنا چھوٹا سا نازک ہاتھ التمش کے بھاری ہاتھ پر رکھ کر روتی آنکھوں کے ساتھ التجا کی، مگر جیسے پہلے نے التجاؤں کا کوئی مول نہیں سمجھا گیا، آج بھی التمش نے سرسی نظر انداز کر کے اس کے پورے وجود کو ہر پردے سے آزاد کر دیا۔ وہ اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ التمش نے کھینچ کر اسے اپنے نیچے لٹایا۔ وہ خود اس معصوم سی جان پر کسی بادل کی طرح سایہ کر گیا۔ نازک کپ کپاتے لب جو رونے کے باعث لرز رہے تھے، ان کی نرمی کو التمش نے اپنے انابی ہونٹوں پہ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ وہ جھکا تو اس کے انداز میں نرمی تھی، مگر ہونٹوں سے ہونٹوں کا ملاپ ہوتی ایک عجیب سا کرنٹ پورے وجود میں دوڑ گیا اور اس کے انداز میں ایسی شدت آ گئی کہ ساوری تڑپ اٹھی۔ خود کو آزاد کرنے کے لیے التمش کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کی اور اسے خود سے چند منٹوں کے لیے دور کرنے میں کامیاب رہی۔ التمش نے حیرت سے اسے اپنے وجود کو اس سے دور ہوتے دیکھا اور پھر ساوری کو جو گہری سانس لے رہی تھی۔ التمش کو یکایک اس قدر غصہ آیا کہ اپنی ٹائی نکال کر ساوری کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے اور خود اپنی شرٹ نکال کر ایک طرف رکھی اور پینٹ بھی اتار کر دور اچھال دی۔ ساوری نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ پلیز، وہ کچھ اور بھی کہتی ہے، التمش نے اس کی گردن کے پیچھے ایک ہاتھ رکھ کر دوبارہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے جوڑ دیے۔ اس بار انداز اس قدر پرشدت تھا کہ ساوری کو لگا آج اس کا آخری دن ہے۔ دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اس کے وجود کے ساتھ جوڑ لیا۔ اس کے جذبات بھڑک اٹھے۔ التمش کی شدتوں سے ساوری کے ہونٹ زخمی ہو چکے تھے، مگر التمش کے اندر ایک بھوک تھی جو شاید کبھی نہیں مٹ سکتی تھی۔ ساوری کا رو رو کر بلا حال تھا، چاہ کر بھی وہ چیخ کر مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی۔ آخر کار اس کی برداشت کی انتہا ہوئی، سانسیں اکھڑنے لگیں، دھڑکنوں کی رفتار حد درجہ بڑھنے کے بعد اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، آنکھیں ابل کر باہر کو آنے کو ہو گئیں۔ التمش کو اس کی حالت پر ذرا ترس نہیں آ رہا تھا، بس وہ ہونٹوں کے ذریعے ہی شاید آج اپنی تشنگی مٹا لینا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے بے جان ہوتا ساوری کا وجود بے معمولی حرکت کرنے لگا تو وہ شاید اس کی حالت سمجھ گیا، تبھی ہونٹوں کو رہائی بخش کر اس کی گردن پر جھکایا، مگر جہاں بھی ایک وسیع وجود کا خوبصورت نازک حصہ موجود تھا۔ ساوری کی سانسیں دھیرے دھیرے بحال ہونے لگیں تو التمش نے اس کی گردن کو اپنی بے جان شدتوں کا نشانہ بنا ڈالا اور وہ ہر شدت پر تڑپ اٹھتی، مگر التمش تو جیسے اس کے وجود کو اپنی شدتوں کے رنگ میں رنگ دینا چاہتا تھا۔ گردن سے کچھ نیچے کا سفر طے کیا تو پتہ چلا اصل سکون اس کے بھرپور سینے کے ابھاروں کو چھونے، محسوس کرنے اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے میں ہے۔ ایسی گداز سینے کی نرمائی کو بھلا وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہاں کر اس کے جنون میں مزید اضافہ ہو گیا۔ باقاعدہ وہ اس کے سینے کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ خوبصورت بھرے بھرے سینے پر اپنی شدتوں کے نشان بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ پہلے والے نشانات کچھ مدھم پڑ چکے تھے۔ اب انہی کے مقابل دوسرے نشانات بناتے ہوئے وہ ایک عجیب سی خوشی اپنے وجود میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ سینے پہ اپنی منمانیاں کر کے ناف سے بھی نیچے چلا آیا، کیونکہ اس کے گداز وجود نے اس قدر آگ بھڑکا دی تھی کہ اب کسی اور مقام پر رک نہیں سکتا تھا۔ یہاں بھی وہ جھک کر اپنے لب رکھ گیا۔ ساوری تڑپ اٹھی، ہاتھ بندھے تھے، وہ اٹھ کر التمش کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ نہیں کریں پلیز، مگر وہ پہلے کہاں اس کی التجاؤں کو خاطر میں لاتا تھا جو اب اس پر اثر ہوگا۔
بندے ہاتھوں کو پکڑ کر ساوری کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، مگر اسے مزید تڑپانے کا ارادہ ترک کر کے اپنی پوزیشن سیٹ کی اور ایک جھٹکے میں ہی اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ ساوری کی چیخ یقیناً نکل جاتی اگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کو کور نہ کرتی۔ التمش نے چند پل اسے سنبھلنے کا موقع دیا اور پھر اپنا عمل جاری کر دیا۔ ساوری کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ کٹھن تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ التمش نے اپنے جاری عمل کے ساتھ اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے۔ اس وقت اسے ساوری کی طرف سے بھی جوابی رد عمل دیکھنے کو ملا۔ دونوں کے وجود ایک بار پھر ایک ہو چکے تھے۔ التمش کا عمل وقت کے ساتھ تیز ترین ہو گیا۔ ساوری کا وجود پوری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ آخرکار التمش کی بے چینی کو راحت ملی۔ قطرہ قطرہ کر کے اس کے نازک وجود میں اپنی وحشت اتار کر اب وہ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ مگر ساوری کا حال بہت برا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھتے ہی اس نے ساوری کے وجود کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور ہاتھوں کو آزاد کر دیا۔ وہ سکڑی سمٹی کسی ڈری سہمی گڑیا کی طرح اس کے کشادہ سینے سے سر ٹکا کر گود میں بیٹھ گئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کیسی لگی آج کی یہ حسین ملاقات؟ اچھا لگا تمہیں؟ التمش اس قدر خوش اور پرسکون تھا کہ وہ ساوری سے بھی اسی خوشی اور سکون کی امید لگا بیٹھا۔ گندا، بے حد گندا۔ جب آپ مجھے چھوتے ہیں، مجھے بے لباس کرتے ہیں، مجھے نوچتے ہیں، مجھ پہ اپنے زور آزمائی کرتے ہیں، مجھے گندا لگتا ہے۔ آپ سے دور ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کا قریب آنا مجھے سزا لگتا ہے۔ آپ سے دور ہو جانا چاہتی ہوں۔ آپ کے قریب آنا مجھے سزا لگتا ہے۔ سزا بھی ایسی جس نے مجھے پورا گندا کر دیا ہو۔ التمش کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ جبڑے بھینچ کر اس نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کنٹرول کیا۔ وہ کیسے ان کی قربتوں کے لمحات کو کہہ سکتی تھی، مگر پھر اسے اپنا بدلہ یاد آیا۔ یہ کوئی محبت کی کہانی نہیں ہے، بدلہ ہے اور بدلے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سزا ہی ہے۔ سخت تاثرات لی اس نے ساوری کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے کے عین سامنے کر لیا۔ کس بات کی سزا؟ میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے گویا ہوئی تو التمش کا دل مچل اٹھا۔ کچھ سزائیں بلا وجہ ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ہمیں سزا سنائی جاتی ہے۔ روح پر کئی زخم آ کر تب لگتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بھلے ہم بے قصور ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ہی یہ سزا بھگتنی ہوگی اور لمبے عرصے تک بھگتنی ہوگی۔ جب آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں تو کیوں میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ کیوں میری زندگی برباد کی؟ کیوں مجھے ایسے زخم دے رہے ہیں جن کا کبھی کوئی مرہم نہیں؟ کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ دوسروں کے کام آ سکے۔ تم بھی میرے لیے ایک مہرہ ہو جس کو استعمال کر کے میں اپنی زندگی کی جنگ جیتوں گا۔ تم میرے کام آؤ گی، میرا وارث اس دنیا میں لاؤ گی۔ اس کے بعد ساوری نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شاید کوئی پتھر تھا یا پھر اس قدر ظالم شفاق انسان جس کا خون سفید ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جیت میری۔ التمش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں التمش خاموش ہو گیا۔ تم سے بلوچ خاندان عبرت حاصل کرے گا، یعنی تم عبرت کا نشان کہلاؤ گی۔ وہ صفاقی سے گویا ہوا۔ ساوری کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ نکلے جنہیں التمش نے اپنے ہونٹوں پہ چن لیا اور پھر دوبارہ اس کے گلابی ہونٹوں کو پینے لگا۔